ایک بار پھر لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر. چلو چلتے ہیں تقریر کی اور. مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یقین کی بات ہے ساری. بہت مشہور اللہ والے تھے، لوگ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، پیر تھے بے شمار مریدوں کے. تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا. تو آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے، یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے. تو اس مرید نے معلومات کر کے آ کے بتلایا کہ جی شہزادہ جو ہے نا بادشاہ کا بیٹا، وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بخشہ بن رہا. اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ 1 لاکھ 4 لاکھ کتنا کہ جت اندازہ ہے اتنا خرچ ہو جائے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے سال 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو. تجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ، کچھ پتا نہیں. شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں. میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی، میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے. جتنا تیرا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے. اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا. اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے جہنم ٹھیک ہے. فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے. چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2-4-10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا.
اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی، اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو، یا جائیداد بنا لی ہو، یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں۔ اسی وقت آواز لگائی، مریدوں کو جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو، بیوائے آ جائیں، یتیم آ جاؤ، محتاجوں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مالک بن دینار کے یہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک ٹیڈی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا، تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ہرس نہ تھی، طمع نہ تھا، لالچ نہ تھا، جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اخلاص نیت تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں۔ چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی، سب کی آتی ہے اور آئے گی، ہم سب کی آئے گی، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چند دن گزرے، شہزادہ یکدم بیمار ہوا، اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے، یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کی، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا نیک لوگ پچھلی رات جب میٹھی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں، اس لیے کہتا ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، جب سارا جہان سوتا ہے ہم پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پیروں میں کاغذ لگا، روشنی کی گئی، دیکھیں کیا کاغذ ہے۔ جب روشنی کر کے دیکھا تو وہی کاغذ تھا جو مالک بن دینار نے دستخط کر کے شہزادے کو دیا تھا، وہی کاغذ، اور توجہ کرنا پشت پہ لکھا تھا، پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا مالک بن دینار مبارک ہو، تو سچا، تیرا خدا سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا وعدہ سچا، مبارک ہو، میں نے اپنا محل پا لیا ہے۔ مجھے میرا محل مل گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا، یہ کاغذ آیا کہاں سے؟ مریدین کی جماعت کو ساتھ لے کر شہزادے کی طرف چلے، کہیں دور تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے چل بسا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ اس کے پاس تھا، میرے پاس کیسے پہنچا؟ تو ان رشتہ داروں نے تصدیق کی کہ وصیت کے مطابق ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا، ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، الہی تیری عنایت کا شکر ہے، تیری قدرت کاملہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک تو نے وعدے کو سچا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ
پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا۔ کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت ذات دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا،
تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ خداوند ذوالجلال نے ان حضرات پر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی محنتوں کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے جنہوں نے ایمانداروں مسلمانوں نبی کے غلاموں کو تنگی دی، دکھ دیے، وہ آخر وقت آنے پر انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ قرآن کریم صرف چند وقت کے لیے یا مہینے یا صدی یا سال کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا کلام پاک قیامت تک کی کائنات انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ یہ ضروری بات نہیں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو مکہ معظمہ میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آج کی نزاکت زیادہ مشکل ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طرف امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفا ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے جس کا سرغنہ ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ جس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اس قدر مارا کہ اپنی طبیعت سیر کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا تھا جو ضعیف اور ناتواں قسم کے ہوتے تھے، کمزور تھے، یعنی ان کا خاندان اور قبیلہ کوئی نہ تھا، بلکہ تنہا قسم کے مسلمان جو بنے ان پر اس قدر ستم ڈھائے گئے، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج ان کو آدمی سن نہیں سکتا۔
اور تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہتی ہے. لیکن ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مار کھا رہے تھے اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام کے تمام ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مار کھائی. حتیٰ کہ سب سے بڑا دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چند بچوں کے ہاتھوں مرا. صحابہ کرام نے بھی یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم ساری عمر مار کھانے کے لیے رہ گئے. مسلسل مصیبتیں اٹھاتے رہے اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے دین و اسلام کے لیے, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیوں؟ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اسی پہ زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا, اسی میں کامیابی ہے. ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے یہی نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی تو زندگی, مرتے وقت سب کی یہ آرزو ہے اور تمام لوگوں کی یہ حسرت ہے کہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو, اللہ کا نام میری زبان پہ ہو کہ میرا آخری وقت آئے. تو جب آخری وقت کی یہ تمنا اور حسرت اور آرزو ہے مسلمان کی, تو وہ زندگی میں اپنے سامنے اسلام کے خلاف کسی کفر کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ بالخصوص وہ آدمی اور وہ مسلمان جو رازق اللہ کو سمجھتا ہے. بنیادی بات ایمان میں یہ داخل ہے کہ خدا کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے, کہ میرا رازق خدا ہے. جب بھی کسی نے خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رازق سمجھا اس نے مار کھائی کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں بن سکے گا, میری نوکری چلی جائے گی, میرے بچوں کی روزی بند ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے, خدا کی دی ہوئی نہیں کھاتا. جس کا یہ ایمان ہو, اس ظالم سے کوئی پوچھے تیری ماں کے پیٹ میں کون سا وزیر اور کون سا بادشاہ تیرے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا. فَمَا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. تین اندھیروں کے اندر, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, تین اندھیروں کے اندر تجھے کون روزی پہنچایا کرتا تھا؟ کس نے تیری خوراک کا انتظام کیا؟ کون تیرے بننے اور بگڑنے کو جانتا تھا؟ تیری ماں کو تیری اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے, اور باپ کو تو کیسے خبر ہو جاتی, پڑوسیوں کو, رشتے داروں, عزیزوں, سوسائٹی والوں کو کیسے خبر ہوتی. تیری بادشاہ سے کوئی شناسائی نہ تھی, مدینوں سے کوئی تیرا تعارف نہ تھا. ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کھلاتا رہا. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم, اور خدا کی روزی ماں کے پیٹ میں رہ کر 9 مہینے تک کھانے والے دنیا میں آیا. جب جوان ہوا, نوکری کرنے لگ گیا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, اور ظالم تجھے کیوں بات بھول گئی؟ آج بھی تو تیرا پروردگار میں ہوں. آج تیرا یہ عقیدہ کیوں بن گیا کہ خدا کے سوا مجھے اور لوگ کھلاتے ہیں, مجھے حکومت روٹی دیتی ہے, مجھے فلاں بادشاہ روٹی کھلاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ایک روٹی تو کیا ایک دانہ بھی دینے کی میرے سوا قادر نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. جن کو تو بلاتا ہے وہ تیری سنتے بھی نہیں ہے, تیرے ہزارہ انتظامات بالکل بیکار ہو جائیں گے جب میں تجھے پکڑوں گا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, اور تیرا پروردگار میں ہوں, بادشاہت میری ہے. لا الہ الا ہوا فانا تفرقون. معبود میں, مشکل کشا میں, تمام لوگوں کی خبر گیری کرنے والا میں, سب کا روزی رساں میں, سب کو روزی پہنچانے والا میں.
अरे आज हमारे अकीदे बिगड़ गए। आज मुसलमान खुदा को छोड़कर औरों को अपना राज़िक समझता है, उनके कहने पे जुल्म करता है और डरता नहीं। क़यामत में यूं कहने से तो हरगिज़ काम नहीं चलेगा। अल्लाह पाक पूछेगा तुमने फलां आदमी को क्यों मारा? जवाब देगा मुझे फलां बादशाह ने फलां अफसर ने हुक्म दिया था। खुदा की कसम, खुदा की अदालत में इस जवाब का कुछ भी न बन सकेगा। और जुल्म की अंधेरे आखिर छटा करते हैं। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में बादशाह नौशीरवां का वाक़या लिखते हैं। सूरे फातिहा की तफसीर देखें, मालिक यौमिद्दीन की तशरीह है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान हो और नमाज पढ़ता हो तो एक वक्त में वो कई मर्तबा ये इकरार करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ बयान करता हूँ उस मालिकुल मुल्क की जो सारे जहान को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान और बड़ा करीम है। मालिक यौमिद्दीन, अरे वो आज भी मालिक वही और क़यामत का मालिक भी वही। एक नमाज के वक्त में कई मर्तबा हर रकात में इस सूरत शरीफा की तिलावत की जाती है। इसमें ये इकरार है कि सारे जहान का खुदा के सिवा पालने वाला कोई नहीं, उसके सिवा मालिक कोई नहीं। जब मालिक वो है और पालता वो है तो फिर और किसी का बीच में क्या चारा आ गया? तो अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े जय्यद आलिम है, अहले इल्म हजरात जानते हैं। बादशाह नौशीरवां का एक वाक़या लिखते हैं जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बादशाह आदिल के जमाने में पैदा हुआ। नौशीरवां अपने मुलाजिमीन के साथ साथ जंगल को निकल गया। शिकार के इरादे से, ये सफर के इरादे से। जंगल बहुत तूलो तवील था, साथियों से बिछड़ गया और जब साथियों से अलग हुआ तो धूप और भूख और प्यास ने परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से सफर करता करता एक बाग में जा निकला जो अनारों का बाग था। तो बाग में कुछ देर सस्ताया, छांव में आराम किया। इसके बाद बागबान को तलाश किया, मालिक को ढूंढा। बादशाह होकर ये ना सोचा कि मैं यूं ही खाना क्यों ना शुरू कर दूं, जानता था कि ना मालूम इसका मालिक कौन है। जब मालिक को तलाश किया तो एक नौजवान लड़का मिला। उसको कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मुझे प्यास बड़ी लगी है। उसने कहा अच्छा। वो एक अनार तोड़ के लाया और उसने उसके सामने अनार के दाने को निचोड़ना शुरू किया। अरक निकाला तो गिलास भर गया एक अनार से। और जब बादशाह ने पिया तो बड़ा लजीज और बड़ा जायकेदार और बड़ा ही मीठा और बहुत ही खुश जायका। तो गिलास पीते ही बादशाह के दिल में ये बात आई कि हमारे महल में, हमारे घर में तो ऐसे अनार कभी भी नहीं आए। ये देहात के रहने वाले ऐसे ऐसे अनार खाते हैं। ये बाग तो हमें छीन लेना चाहिए, हमें इस बाग को कौमी मिल्कियत में ले लेना चाहिए। नाम कौमी मिल्कियत का होगा, खाएंगे हमारे। कौम को कौन देता है? अगर कौम को कुछ मिलता तो मुल्क का ये हाल होता जो आज मशरिक से मगरिब तक बना हुआ है। और फिर कहते हैं कि आवाम हमारी साथ है। तो ये जितने मार खा रहे हैं ये सारे खवास हैं, ये सारे खवास हैं। बस आवाम तुम हो जो सरकार की दुम हाथ में पकड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो आवाम है। और ये 6-7 करोड़ की आबादी सारे के सारे खवास हैं। बादशाह के दिल में ये बात आई कि मैं इस बाग को खत्म कर लूंगा। ऐसे अच्छे अच्छे अनार खाते हैं ये लोग। कुछ देर बैठा, यानी एहसान का बदला देखिए। उसने खिदमत की, पानी के बजाय अनार का पानी निकाल कर, रस निकाल के पिलाया। और अंदर से क्या शुक्रिया निकला है, वो पानी भी पिला सकता था। उसने सोचा मुसाफिर है, दूर का है, परेशान हाल मालूम होता है, कोई मुहज्जब आदमी मालूम होता है। उसने अनार के दानों से निकाल कर खुश जायका, खुश रंग, अजीबो गरीब किस्म का गिलास भर के अनार के रस का पिलाया। और वो उधर कौमी मिल्कियत में लेने की तैयारी करने लगा। कुछ देर के बाद कहने लगा कि मिले लड़के, सारी उम्र में हमारी तेरी पहली मुलाकात है और बहुत मुमकिन है कि आखिरी भी हो। एक गिलास हमें और पिला दे।
اس لڑکے نے جہاں سے وہ پہلا انار توڑا تھا اسی شاخ سے اسی ٹہنی سے ایک اور انار کا دانہ توڑا اور اسی کے سامنے نہیں توڑا تو گلاس تو کیا بھرنا تھا چوتھائی بھی نہ بھرا، چوتھائی گلاس نہ بھرا، اور جب پی کے دیکھا تو لذت بھی ختم، ذائقہ بھی ختم، مٹھاس بھی ختم، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا رے نوجوان ٹھگی شروع کر دی، پہلا انار اور پیڑ کا تھا، یہ انار اور پیڑ سے توڑ کے لائے ہو، وہ کوئی تم نے تو پیدل اپنے لیے رکھا ہوا تھا جس کا رس تم نے مجھے پہلے پلایا، یہ اور ذائقہ ہے وہ اور ذائقہ تھا۔ وہ کہنے لگا قسم لے لو پیڑ تو کیا میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی، اسی باغ کا انار ہے اور اسی ٹہنی کا انار ہے، یہ ذائقہ کیوں ختم ہو گیا، پھر یہ خوشبو کیوں برباد ہو گئی، پھر یہ لذت کیوں برباد ہو گئی، پھر یہ رس اتنا تھوڑا کیوں نکلا، اس وقت بھی ایک انار کے دانے میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب یہ چوتھائی گلاس بھی پر نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو گئی۔ نوجوان لڑکا مسکرا کر کے کہنے لگا اور تو مجھے پتا نہیں، عالم الغیب خدا کی ذات ہے، اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور یہ نوجوان پھر کیا ہوا، اس نے اگر ظلم کا ارادہ کیا تو باغ میں کیوں آ کر کے خرابی مچ گئی۔ نوجوان کہنے لگا ظلم کا اندھیرا، ظلم کا دھواں اتنا شدید ہوتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا، اس کے دل کا ارادہ نکلا، باہر ہوا میں آیا اور باغ میں پہنچا، تنے تنے میں پہنچا، پتے پتے میں پہنچا، دانے دانے میں پہنچا، ارے ظلم کے اثرات دانے دانے تک پہنچ گئے، لذت بھی ختم ہو گئی، برکت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، مٹھاس بھی ختم ہو گیا، ظلم کا ارادہ کرتے ہی سارے جہان میں فساد آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی، انسان تھا، سوچا فوراً اللہ کی حضور میں رویا، الہ العالمین آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہ کروں گا، ابھی تو میں نے ارادہ کیا ظلم کر گزروں گا تو کیا بنے گی، عوام کے ساتھ کیا ہوگا، خواص کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، آدمیوں کی کیا حالات طاری ہوں گے، یہ تو درخت ہے، یہ تو پیڑوں کا معاملہ ہے، یہ تو باغ کا معاملہ ہے، انار کے دانے دانے میں میرے ظلم کا اثر جا پہنچا، ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں، ارادے کا اثر یہ ہے جب کر گزروں گا تو کیا بنے گی، اس وقت کیا ہوگا جب میں ظلم پورا کر گزروں گا، ابھی تو ارادہ صرف کیا میں نے، ظلم کے لیے کسی کو حکم بھی نہیں دیا۔ بادشاہ بڑا پشیمان ہوا اور بڑا رویا اور توبہ کی، آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ جب ارادے سے اتنی تباہی مچتی ہے، اس قدر بربادی آتی ہے تو ظلم کرنے کے بعد کیا حالات رونما ہوں گے، ان سے بچنے کے لیے میں ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی توبہ کی، اللہ کی حضور میں عاجزی کی، رویا استغفار کی، اور کافی دیر کے بعد پھر نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا لو اب میرا روانگی کا وقت آ گیا، اب میں تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اگر تیری طبیعت اجازت دے مہربانی کر سکتے ہو تو ایک انار نچوڑ کے اور پلا دو، اگر تیری طبیعت اجازت دے۔ چنانچہ نوجوان لڑکا اس پر آمادہ ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم کسی کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، کھانا پینا اور بات ہے، ڈاکہ ڈالنا اور بات ہے، کھا پی جتنا مرضی لے لیکن یہ نہ سوچے کہ سارا ہی لے لینا۔ نوجوان اسی کے پاس آیا اور اسی شام سے ایک انار توڑ کے لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے انار کا دانہ کا رس نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے انار میں گلاس بھر گیا تھا، دوسرے انار میں چوتھائی بھرا تھا، اب انار جو توڑ کے لایا گلاس بھر کر کے بھی ابھی انار کے دانے باقی ہیں کہ گلاس رس میں پورا ہو گیا، گلاس پورا بھر گیا پانی کا، لذت بھی عجیب و غریب قسم کی، خوشبو بھی، رنگت بھی، ساری چیزیں عود آئی، اور دوسرے سے اچھا تو ہونا ہی تھا، اس پہلے سے بھی اچھا۔ جب بادشاہ نے پیا تو کہنے لگا رے نوجوان یہ کوئی خاص پیڑ تم نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے خاص پیڑ اپنے لیے رکھا ہوا ہے،
وہ کہنے لگا مجھ سے قسم لے لو، میں نے باغ تو کیا، پیڑ تو کیا، درخت تو کیا، میں نے تو ٹہنی اور ساکھ بھی نہیں تبدیل کی، اسی ساکھ سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا، تینوں انار ایک جگہ کے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو کر کے کہنے لگا پہلے انار کا ذائقہ ایسا ایسا تھا اور دوسرے انار میں سے پانی بھی نہیں نکلا، رنگت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، لذت بھی ختم ہو گئی، اور پھر تیسرے انار میں اور خوشبو عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی، لذت بھی عجیب آئی، چاشنی بھی بڑی عجیب ہے، پانی بھی زیادہ نکلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان مسکرا کر کے کہنے لگا اور تو مجھے پتا نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی ہے۔ حیران ہے بادشاہ کہ میرے دل کے اثرات پتے پتے پہ پڑ رہے ہیں، اب میں نے توبہ کی تو وہ اثرات پتے پتے میں پہنچے، دانے دانے میں پہنچے، پیڑ پیڑ میں پہنچے اور باغ کے اندر سے پھیلتے ہوئے پورے جنگلات اور پورے ملک میں پھیلے۔ تو بادشاہ نے توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی کی چیز لینے کا ارادہ تک بھی نہیں کروں گا۔ تو تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نیت کرنے سے، جب ارادہ کرنے سے بربادی یوں آتی ہے، اور جو کر گزرے اور جو کر رہے ہو ان کے یہاں برکت کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں خیر کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں اطمینان کہاں سے آئے گا، ان کے یہاں امن کہاں سے آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نہتا ہو اور ایک آدمی کچھ لیے کھڑا ہو، لیکن اس کو امن نہیں کہتے۔ یہ بھول ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میری حفاظت تو فلاں پارٹی کر لے گی، کسی کی حفاظت خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ صاحب یہ تو مار کھا کھو کر کے یوں ہی بیٹھ بٹھائے جائیں گے، یہ تو غلط بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہے سب کا رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اچانک میں ایک محلے کی طرف جا نکلا اور میں نے جا کے کیا دیکھا، ایک غریب نوجوان کو کئی آدمیوں نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لتاڑ رہے ہیں۔ میں قریب پہنچا، میں نے پہچان لیا ایک کافر کا غلام، غریب دیوانہ، نبی کا پروانہ ابو بکیہ صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا ابو بکیہ کے منہ پہ میری نظر پڑی، اس قدر دبا پڑا ہوا تھا کہ ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ حضور کیا ہے؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہو کالی کملی والے کا؟ کیوں کلمے کا اقرار کرتے ہو؟ کیوں اسلام کو تسلیم کرتے ہو؟ کیوں خدا کی توحید کو بجا لاتے ہو؟ تاکہ صحابہ کرام نے کسی کے نہیں مارے، چوری کبھی نہیں کی، بلکہ صرف ان کے یہاں جرم یہی تھا کہ وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، نبی کی غلامی کا اعلان کیوں کرتے ہیں۔ اور وہی بات آج ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، ایک طرف اشتراکیت کو لایا جاتا ہے، ایک طرف لینن اور کار مارکس اور موزے تنگ جیسے کافروں کے قانون کو لایا جاتا ہے، اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں اور یہ روس اور چائنا کے سوشلزم کے بڑے بڑے گدوں کو خدا مانتے ہیں۔ ہم خدا کی مخلوق میں سے کسی کا بنایا ہوا قانون بھی خدا کا قانون کے مقابلے میں ہرگز اسے درجے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جو تجربہ یہ اب کر رہے ہیں مسلمانوں کے 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ تجربے ہو چکے ہیں، لاکھوں مرتبہ۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں نے مشینوں کے ذریعے انگوٹھے کھینچ دیے، چھپکلی کا اوون بنا کر پلا دیا، شاہ صاحب کو توڑ لگ گیا۔ ہم رہے یا نہ رہے، نظام مصطفیٰ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نظام مصطفیٰ کو فنا کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مرنے والے ہیں، ان سب کی موت آگے رہے، لیکن ہم مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے،
اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مار دیں۔ خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو۔ ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار وہ اور کرتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی علماء صلحاء بزرگان دین اللہ والے سمجھدار حاجی نمازی غازی سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنا ہی اس میں رفڑ بازی بھی جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو، پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے منع کیا نہ مارو، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہ مارو۔ انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب، مار کھائے گا کمزور، مار کھائے گا مسکین، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے، اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو، غریب ہے، وہ اور مستی میں آ گئے۔ ابو بکیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، نزدیک تھا، اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ کی پسلیاں کڑا کڑا کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ صحابی کی پسلیاں توڑ دی۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہام الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا، میں سہ نہ سکا، میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ، ظالمو تمہارا غلام ہے، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ کہنے لگے ہاں ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یوں ہی چھوڑ دینا، دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو بکیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے، 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے، بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو بکیہ کو میں 200 دینار میں خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے۔ خدا بند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ظالموں کے نیچے سے نکال لیا، انہیں پیسے ادا کر دیے اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو بکر
فقیہ کو پیش کر دیا. ابو فقیہ بڑی مار پڑی ہے, کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, بڑی پیاس لگی ہے, حالت خشک ہو گیا. ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی. ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی. اور ابو فقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی. وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا, میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں, میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مسکین ہوں, میں مفلس ہوں, میں فقیر ہوں, میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں. میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا, پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر, میں پانی پی نہیں سکتا. ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حالت خشک ہے, پیاس لگی ہے, اتنی مار پڑی ہے, 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے. ابو فقیہ فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے, کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں, یہی میرا قصور ہے, یہی میرا جرم ہے. میرا اعلان سنو, جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں, جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں, ایک گھونٹ پانی کا میرے حالت سے گزرے گا نہیں. تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے, بڑی پیاس لگی ہے, میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں, تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا, کچھ پانی تو پی لے. کہنے لگا میرے بس کا روک نہیں, کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ, یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر میرے بس کی بات نہیں, جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حالت سے گزرے گی نہیں. مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے, میری پسلیاں توڑ دی گئی, مجھے لتاڑا گیا, اور آج تو تم نے دیکھ لیا. روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی, میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا, سہارا دے کے لے کے چلے. ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا, عرض کر دیا ابو فقیہ کو بڑی مار پڑی ہے, اس کی پسلیاں توڑ دی گئی. ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی, اس کے گھر والے رویں گے, اس کے رشتے دار رویں گے, اس کے عزیز و اقربا رویں گے. خدا کی قسم ابو فقیہ کو مار پڑی, سرکار مدینہ روئے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں. میرے غریب صحابی اور میرے غریب دیوانے, تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی, اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا, دیدار کا مشتاق ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں, ابو فقیہ کو لے کر آئیں گے, اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے. قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے. ارے ہمارا تو عقیدہ ہے آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے, خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا, امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا. تو میری وجہ سے کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا, کوئی میری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا, کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا, کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا. ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں. ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ابو بکر لے آئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو فقیہ کو سینے سے لگا لیا, رحمت والا ہاتھ پھیرا, پاس
बिठा लिया। फरमाया अबू बकिया मैंने सुना है बड़ी मार पड़ी है, पसलियां तोड़ दी गई। अबू बकिया अर्ज करने लगे मेरे आका ठीक है, जो कुछ मेरे मुकद्दर में था वो बन गया, पर इतना तो मैं भी जानता हूँ बहिश्त सस्ती कोई नहीं। इतना मुझे भी मालूम है कि जन्नत सस्ती नहीं। ऐसो आराम करते करते हराम खाने वालों को बहिश्त की हवा नसीब नहीं हो सकती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया अबू बकिया मैंने सुना पानी नहीं पिया। जी हुजूर नहीं पिया। फरमाया अब क्यों नहीं पिया? अर्ज किया उस वक्त मैं पानी पीता तो मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता और मेरी प्यास बुझती। अब रहमत वाले हाथ होंगे, मेरा मुंह होगा, मुझे यहीं बैठे बैठे हौज़े कौसर का मजा आएगा, मुझे यहाँ हौज़े कौसर का मजा मिलेगा, मैं यहाँ पानी पीऊं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से पानी का प्याला उठाया और अबू बकिया ने यूं हाथ बढ़ाया प्याला लेने के लिए। फरमाया अबू बकिया ठहर जा, जब तुमने पिया ही नहीं और मेरे हाथ से पीना है तो अब मैं अपने हाथ से ही तुझे खुद पिलाऊंगा। सरकार ने रहमत वाले हाथ से अबू बकिया के मुंह को पानी का प्याला लगा। अबू बकिया ने रज रज के पानी पिया और कहने लगा क्यों ना पीऊं, आज मुझे जन्नत का मजा आया, आज मुझे हौज़े कौसर का मजा आया। क्यों मेरा यकीन है साकी कौसर चश्मे फैज़ा अब्र नवाज़िश लुत्फ़ बदामा रहमत हक की बारिश पे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो जिस वक्त पानी पी रहा था तो मुझे तो हौज़े कौसर का मजा यही आ गया। सरकार मदीना ने दुआ फरमाई, जल्दी से एहतियात भी हो गए। तो दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने आम नहीं कर दी कि दुनिया में भी है तो इशरत करो और आराम करो और आखिरत की नेमतों से भी अल्लाह पाक इस तरह से माला माल करते। मुसलमानों घबराओ ना, हमारा मकसद माल इकट्ठा करना नहीं, हमारा मतलब दौलत हासिल करना नहीं, हमारा मतलब बंगले बनाना नहीं, हमारा मकसद कोठियां बनाना नहीं, हमारा मकसद कारें हासिल करना नहीं। हमारा मकसद ये है कि इस जिंदगी में, इस गुनाहगार जिंदगी में हम निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे निफाज देखें और ये मुल्क तब बचेगा जब सरकार मदीना का दीन यहाँ पे नाफिज होगा। अब बात आगे निकल गई, वो जमाना गुजर गया कि जब लोग अब अपनी मनमानी करके यहाँ पे गुजारा कर लिया करते थे। अब ये खवास की बात नहीं रही, अब ये आवाम की बात हो गई है। अब नखेड़े हो रहे हैं कौन खुदा का बंदा है और कौन भुट्टू का बंदा है। जो खुदा का बंदा है वो निज़ाम मुस्तफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेगा, इत्मीनान हासिल करेगा, उसको मरने में भी फायदा, उसको जीने में भी फायदा। और जो भुट्टू का बंदा है उसको जीने में भी घाटा, उसको मरने में भी घाटा। और ये बात हम हमेशा कहते हैं और ना हमारे मकसद में ये शामिल है कि किसी को मारो या किसी के तोड़ फोड़ करो या कोई आग लगाओ। हम आपको भी मना करते हैं, अवाम को भी मना करते हैं। और इन जालिमों को किसने कहा कि निहत्ते शहरियों पे डंडे बरसाओ, उन्हें इकट्ठे करो और नरके में लो और मारो। तुम्हारी बहादुरी भी देख ली जाएगी, वक्त सारा बीत तो नहीं गया। अभी तो इंदिरा गई है, बरार की डिसाई तो अब आया है। सबकी बहादुरी के राज खुल जाएंगे, थोड़े से ठहरो। अपनों को मारना कोई कमाल नहीं। तेरे बच्चे को ठोकर लग जाए तो बाप का कलेजा इकट्ठा हो जाए और दूसरों के बच्चों को इकट्ठा करके यूं बेताजा मारा जाता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ईमान, मुसलमान ऐसा कतल नहीं कर सकता। मुजाहिरीन मुजाहरा करते हैं, मुतालबा करते हैं, चंद नारे लगा लेते। तुम्हें नारों की भी, अरे तुम मुल्क का करोड़ों पी गए, तुमने लोगों के लहू पी लिए। इन कारों में हमारा लहू जलता है जिनमें तुम दौड़े दौड़े पीते, अरे हमारे नारे भी नहीं सुन सकते। इसलिए इस मुल्क को
بچاؤ، اس کو برباد نہ کرو اس طرح سے. ملک ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، نہ تم کہیں بھاگ کے جا سکتے ہو نہ ہم نے کہیں بھاگ کے جانا ہے. اور اصل درد تو ہمیں ہے، ملک ہم نے بنا، ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم وطن سے بے وطن ہوئے، ہم نے کوٹھیاں چھوڑی اور خدا کی قسم 18 برس تک گھاس کی جھوپڑی میں وقت گزارا. اس لیے خدا کے قہر سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو. یہ تمہارے پڑوسی ملک ایران میں 1 مہینے میں 2 دفعہ زلزلہ آ چکا ہے. اگر یہاں ہلچل زلزلت الارض زلزالہ، اگر یہاں زلزلے پہ زلزلہ خدا نے بھیج دیا تو تم بھی، تمہارے بچے بھی اور تمہاری بیٹ میں بھی دب دب کر مرے اور ہم بھی ساتھ ہی مرے، بچے گا کوئی نہیں. اس لیے خدا کے قہر کو دعوت نہ دو، خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو. خدا کے مقابلے میں تم اس کو لاتے ہو. کوئی ایسی بات ہمارے سامنے رکھو، ہمارا مطالبہ نظام مصطفیٰ کا، تم بھی کوئی بات رکھو ہمارے سامنے ایسی، تم اسے لاتے ہو ہمارے سامنے. اس لیے مرنا ہے آخر، قبروں میں جاؤ گے. کچھ سوچو، کچھ سمجھو اور اپنوں پر ظلم نہ کرو. آپ کو بھی کہوں گا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، دشمنی ان سے کرائی جاتی ہے. ان کے دماغ میں بیچاروں کے یہ بیٹھ گئی کہ ہمیں روٹی بھٹو کھلاتا ہے، جس دن بھٹو مر گیا بس اس دن ہمیں روٹی نہیں ملے گی. یہ بات غلط ہے. یہ پہلے نہیں تھا جب بھی روٹی کھا رہے تھے، نہیں رہے گا جب بھی کھاؤ گے. اور اس نے تو رہنا ہی نہیں، پھر اپنے پیٹ کا انتظام کرو. پھر جو دنیا میں آیا وہ گیا کہ نہیں؟ آخر بھٹو کی ماں بھی مری ہوگی، بھٹو کا باپ بھی مرا ہوگا، اس کا دادا پردادا بھی مرا ہوگا. یہ ہمیشہ کیسے رہے گا؟ پھر تم بھٹو کے ساتھ سارے قبر میں دفن ہو جاؤ گے. شرم والے ہو تو اسی دن سارے مر جانا. اس لیے یہ تو بات ایسی کوئی نہیں، سیدھی ساری بات مسلمانی بات ہے. اگر کسی غیر ملک سے آئے ہیں یہ لوگ پھر اور بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرو. میں عورتوں سے بھی مردوں سے بھی کہوں گا، صبح شام ہر وقت، اصل تو ہر وقت نہیں، صبح کی نماز کے بعد ہر مرد اور جس کو آتی ہو سورۃ یاسین کی تلاوت کرے. میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، ہجرت کے واقعات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ میرے نبی سورۃ یاسین پڑھتے چلو اور چلتے چلو. یہ دشمن سے حفاظت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. سورۃ یاسین پڑھو اور ہر وقت ایت شریفہ کا ورد کرو. مرد عورت چھوٹے بڑے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لو، تاکہ یہ بلا، یہ ظلم، یہ ظالم ہمارے سر سے ٹلے. انشاءاللہ ٹلا. آپ لوگ اللہ کا نام جتنا لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ٹلائے گا. ہمارے بس کی بات تو نہیں. اس لیے دعا بھی کرو، چھوٹے بچوں سے بھی ہر وقت دعا کراؤ اور آپ خود بھی دعا کرو. اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رہنا کا نتیجہ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام.